اور نہایت بے صبری سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ عیسائیوں نے شران اسلام کا اپنے مقدور پر مقابلہ کیا، لیکن ان کی تمام کوشش اور ساری محنت رائے گاں گئی، نیز ان کی کافی تعداد نظر اجل ہو گئی، اور جو بچ رہے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی اور مسلمانوں کا ایسا روب و خوف بیٹھا کہ جس طرف منہ اٹھا اور جسے جس طرف بھاگنے کا موقع ملا بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمان پیدل تھے اور وہ سوار۔ مسلمانوں کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس جملہ ہتھیار موجود تھے، مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود بھی مسلمان نہایت بھی جگری کے ساتھ سرفراشانہ لڑائی، اور عیسائی بہت بری طرح سے شکست کھا کر پسپا ہوئے، اور مسلمانوں نے پیدل ہوتے ہوئے بھی سواروں کا بہت دور تک تعاقب کیا۔ اس وجہ سے ان کی اور بھی بھاگ بیٹھ گئی، اور کسی کو پیچھے پھر کر دیکھنے کی بھی جرأت نہ ہو سکی۔ عیسائی بھاگے اور نہایت بری طرح سے بھاگے۔ خود تدمیر جس قدر سپاہی اسے مل سکے انہیں لے کر اسماعیل اور بلقیس کو گرفتار کر کے بے تحاشا بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے یہ شبہ ہو گیا کہ مسلمان انسان نہیں ہے۔ ان کے خیال میں انسان اس بے جگری سے نہیں لڑ سکتے۔ پیدل اور سوار کا مقابلہ کیا، مگر غازیان اسلام نے پیدل ہوتے ہوئے بھی سواروں کا مقابلہ کیا، اور پھر 1100 سورما بھی مار ڈالے تھے۔ اسے نہ صرف خوف بلکہ یقین تھا کہ مسلمان اس کا تعاقب کریں گے۔ اس وجہ سے وہ گھوڑے کو پوری رفتار سے اڑائے چلا گیا۔ بقیہ دن اور آدھی رات تک چلتا رہا۔ جب گھوڑوں نے بالکل ہی جواب دے دیا اور وہ اس کے سپاہی بھی تھک گئے، تب انہوں نے ایک جگہ قیام کر دیا۔ کھانے کے لیے جو وہاں سے کیا ملتا، سب کے سب بھوکے ہی سنگلاخ زمین پر جا پڑے۔ اسماعیل عرب تھا، مسلمان عرب، اسے تو عادت تھی زمین پر سونے کی، مگر عیسائیوں کو جو نرم بستروں پر سونے کی عادی تھے، بڑی تکلیف ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف پری جمال بلقیس کو ہوئی۔ وہ نازک بدن تھی، اسے زمین پر سونا تو کیا، کبھی بیٹھنے کا بھی اتفاق نہ ہوا تھا۔ اسے تکلیف بھی، اور اس سے تکلیف سے بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ اتفاق سے وہ اسماعیل کے قریب ہی تھی، اور اسماعیل اس کی بے چینی دیکھ رہے تھے۔ انہیں سخت تکلیف ہو رہی تھی، چاہتے تھے کہ اسے آرام پہنچانے کی کوشش کریں، مگر وہ خود بندھے پڑے تھے، اس لیے مجبور تھے۔ چاندنی رات تھی، اور چاند اپنے تمام و کمال دل فریبیوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ ہر طرف اور ہر چیز پر چاندنی چٹک رہی تھی، جس سے ہر چیز نہایت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ بلقیس کے پیارے چہرے پر بھی چاند اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا تھا، جس سے اس کی صورت اس قدر جگمگا رہی تھی کہ اس کے طرف آنکھ بھر کر دیکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ بار بار کروٹیں لے رہی تھی، اور جب کروٹ بدلتی تھی تکلیف کو ضبط کرنے کے لیے اپنے جان بخش ہونٹوں کو آبدار موتیوں جیسے دانتوں میں دبا لیتی تھی۔ اسماعیل نے آہستہ سے کہا، کیا تم کو تکلیف ہو رہی ہے؟ بلقیس نے کہا، نہیں، کچھ ایسی تکلیف تو نہیں ہے، مگر اسماعیل، مگر کیا؟ بلقیس، آپ کو میری تکلیف کا احساس ہو رہا ہے؟ اسماعیل، ہاں۔ بلقیس مسکرائی اور اس نے کہا، کیوں احساس ہو رہا ہے؟ اسماعیل نے سادگی کے انداز سے کہا، میں خود حیران ہوں۔ بلقیس، آپ کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، میرا نام اسماعیل ہے۔ بلقیس، آپ شاہد افسر ہیں؟ اسماعیل، جی ہاں، 500 سپاہی میرے ماتحت ہے۔ بلقیس، آپ مجھے چھڑانے کے لیے کیوں آئے تھے؟ اسماعیل، کیا جواب دوں اس کا؟ بلقیس، شاہد اتفاقیہ پہنچ گئے۔ اسماعیل، اب یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بلقیس، آپ شاید مسلمان ہیں؟ اسماعیل، جی ہاں۔ بلقیس، اور میں ایک یہودی لڑکی ہوں۔ اسماعیل، یہ میں نے تمہارے والد کو ہی دیکھ کر سمجھ لیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بلقیس، میرا نام بلقیس ہے۔ اسماعیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بلقیس؟ مگر یہودی تو اپنی لڑکیوں کے نام ایسے نہیں رکھا کرتے۔ بلقیس نے مسکرا کر کہا، مگر میرا نام تو بلقیس ہی ہے۔ اسماعیل، شاہد حسن کی مناسبت سے تمہارا نام ایسا رکھا گیا ہے۔ بلقیس، اب جو کچھ بھی آپ سمجھے۔ اسماعیل، یہ عیسائی بڑے ہی بے رحم ہے۔ بلقیس، کیوں؟ اسماعیل، انہیں تمہارے آرام کا بندوبست کرنا چاہیے۔ بلقیس، ان میں انسانیت ہی نہیں۔ اسماعیل، ٹھیک کہتی ہو تم، انہوں نے مجھے فریب دے کر گرفتار کیا، ورنہ میں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔
بلقیس، میرے دل پر سب سے زیادہ اثر آپ کی بہادری ہی کا ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، باتیں بند کر دو اور خاموش ہو جاؤ، کم بخت نہ خود سوتے ہو اور نہ دوسروں کو سونے دیتے ہو۔ ان کے چاروں طرف سپاہی پڑے ہوئے تھے۔ اسماعیل کو طیش تو بہت آیا، مگر اپنی معذوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ضبط و تحمل سے کام لیا۔ تاہم انہوں نے کہا، بد تہذیب گنوارو۔ بلقیس نے آہستہ سے کہا، خدا کے لیے چپ رہے، یہ بڑے بے رحم اور بد تہذیب لوگ ہیں۔ اسماعیل چپ ہو گئے، بلقیس بھی خاموش ہو گئی اور دونوں پڑے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو سورج نکل آیا تھا۔ سب اٹھے اور سفر کی تیاری کرنے لگے۔ اسماعیل نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ تدمیر اور تمام عیسائی حیرت سے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تدمیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی عرب ہے، وہ عرب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ تو بہت برا ہوا، ان کم بخت مسلمانوں نے جس ملک پر بھی حملہ کیا ہے اسے فتح ہی کر کے چھوڑا۔ ایک عیسائی، مگر سنا ہے کہ مسلمان تو کسی ملک پر بلا وجہ حملہ نہیں کرتے۔ تدمیر، تم نے بالکل ٹھیک کہا، ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے جو یہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں۔ میں شہنشاہ کو اطلاع کر دوں؟ دوسرا ضرور کر دینی چاہیے۔ اگر انہیں نہ روکا گیا اور یہ اندرون ملک میں گھس گئے تو پھر ان کا نکلنا نہایت دشوار ہو جائے گا۔ تدمیر، یہی بات ہے، مگر لکھوں کس سے؟ نہ قلم ہے، نہ کاغذ اور نہ ہی دوات۔ پہلا، یہاں ایسے بہت سی بوٹیاں کھڑی ہیں جن کا عرق روشنائی کا کام کر دیتی ہے۔ کسی درخت کی شاخ کاٹ کر اس کا قلم بنا لیجئے اور کسی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیجئے۔ تدمیر، اچھا تو سب چیزیں مہیا کرو۔ فوراً کئی آدمی دوڑ گئے اور سب سامان لے آئے۔ تدمیر نے اندلس کے شہنشاہ رازرک کو خط لکھا۔ جب خط لکھ چکا تو اس نے کہا، میرا ارادہ تھا کہ اس آدمی کو شہنشاہ کے حضور میں بھیج دوں، لیکن ایک آدمی کو کیا بھیجوں؟ اگر بادشاہ نے کچھ اور لشکر بھیج دیا تو سب کو ہی گرفتار کر کے لے چلوں گا، مناسب تو یہی ہے حضور۔ تدمیر نے ایک سوار کو خط دیتے ہوئے کہا، تم اڑے چلے جاؤ اور جلد سے جلد عرضیہ حضور شہنشاہ رازرک تک پہنچا دو۔ سوار نے بہت اچھا کہہ کر خط لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر تلیتلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ لوگ بھی سوار ہوئے اور شیڈونا کی طرف چل پڑے۔ تدمیر کا قاصد نہایت تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ اسے دارالسلطنت تلیتلا میں پہنچنا تھا۔ چونکہ وہ راستوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا جو کہ بہت ہی مختصر تھا۔ وہ کرمونا سے ہوتے ہوئے وادی الکبیر کو عبور کر کے قرطبہ کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا تلیتلا کی جانب ہو لیا۔ چونکہ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جلد سے جلد بادشاہ کے حضور میں پہنچ جائے، اس لیے نہایت سرد اور رات اور دن چلا جا رہا تھا۔ فقط تھوڑی دیر قیام کرتا تھا۔ کوچو قیام کرتے ہوئے وہ کوہ تلیتلا پر جا پہنچا اور اس کے دروں اور گھاٹیوں کو طے کر کے دریائے ڈیکس کے کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ یہاں سے تلیتلا کا سر بفلک عمارت اور فلک بوس فصیل سب نظر آ رہے تھے۔ تلیتلا نہایت وسیع قلعہ تھا جو چٹانوں پر آباد تھا، اور اگر سچ پوچھو تو موٹی موٹی چٹانوں کو تراش کر ہی فصیل بنا لی گئی تھی۔ اس قلعے کے چاروں طرف دریائے ڈیکس بہتا تھا۔ پل جو کہ اس دریا پر بنایا گیا تھا نہایت اونچا اور بڑا شاندار تھا۔ اہل اندلس نے اس کی صناعی میں اپنی حرفت ختم کر دی تھی۔ اس قاصد نے پل کو عبور کیا اور قلعے کے سامنے والے میدان طے کر کے قلعے کے دروازے پر پہنچا۔ اس قلعے کے چاروں طرف 4 دروازے تھے اور چاروں دروازوں کے سامنے اچھے خاصے میدان پڑے تھے۔ دروازے نہایت بلند اور شاندار تھے۔ ہر دروازے پر کافی سپاہی رہتے تھے۔ یہ قاصد دروازے سے گزر کر قلعے میں داخل ہوا۔ قلعہ اندر سے بہت نہایت شاندار تھا۔ نہایت اونچی اونچی اور خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تمام قلعہ خوب آراستہ کیا گیا ہے۔ مکانات اور بازار سب سجائے گئے تھے۔ اس نے ایک شخص سے دریافت کیا، یہ سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے بتایا گیا کہ آج جشن نوروز منایا جا رہا ہے۔ وہ جس طرف سے بھی گزرا اس کے کانوں میں شادیانوں کی آوازیں آتی رہی۔ کہیں کہیں رقص و سرور کی محفلیں بھی گرم ہو رہی تھی۔ لوگ اچھی پوشاکیں پہنے خوش ہوتے اور ہنستے پھر رہے تھے۔ قاصد سیدھا دربار عام میں جا پہنچا۔ آج دربار کی عمارت دلہن بنا دی گئی تھی۔
خوب اچھی طرح سے سجاوٹ کی گئی تھی، دربار لگا ہوا تھا اور اراکین سلطنت اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ شاہ رازرک ایک اونچے چبوترے پر چاندی کے تخت کے اوپر بیٹھا تھا۔ کئی حسین اور نوخیز لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑے مسکرا رہی تھی اور بہت سی پریاں ذات رقاصائیں چبوترے کے نیچے قالین کے فرش پر ناچ رہی تھی۔ ایک تو وہ سب حسین تھی، دوسرے نہایت اچھی ریشمی پوشاکیں اور سونے چاندی کے زیورات پہنے اور بھی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ سب مست شباب تھے، ناچنا گانا خوب جانتی تھی، لہذا نہایت دل فریب طریقے سے ناچ رہی تھی۔ سارے درباری اراکین سلطنت اور بادشاہ تمام نہایت غور سے ناچ دیکھ کر داد دے رہے تھے۔ قاصد ایک طرف کھڑا اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ناچ ختم ہو اور موقع ملے تو تدمیر کا عرضیہ بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیں۔ ناچ کے فوراً ہی بعد گانا شروع ہو گیا۔ باجے نہایت دلکش انداز سے بجانے لگے۔ گانا والیوں کے سریلی آوازوں نے تمام درباریوں کو بے خود کر دیا، حتیٰ کہ بادشاہ بھی محو بے خود ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد گانا ختم ہوا اور پری جمال گانا والیوں دو قطاروں میں کھڑی ہو گئی۔ ان کی جھلمل جھلمل کرن والی پوشاکوں پر نظر نہ جمتی تھی۔ ہر شخص ان کے لباس اور چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قاصد کو موقع ملا، وہ ناچنے گانے والیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے چبوترے کے قریب پہنچا۔ شاہ رازرک نے غضبناک نظروں سے قاصد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بدبخت شخص، تو کون ہے؟ اس کی داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے، 70-75 سال کی عمر ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے اپنے آپ کو جوان سمجھتا تھا اور جوانوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ نہایت ہوس پرست اور عیش پرست تھا، ہر وقت حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں سے اختلاط کرتا رہتا تھا۔ قاصد اسے پرغضب دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ناخوش ہو کر بادشاہ اس کے قتل کا حکم ہی نہ دے دے۔ قاصد فوراً سجدے میں گر گیا اور کھڑا ہو کر نہایت ادب سے بولا، حضور میں قاصد ہوں۔ رازرک نے غصے اور حیرت بھری مخلوط آواز میں کہا، قاصد؟ قاصد؟ جی ہاں۔ رازرک کس کا قاصد؟ قاصد تدمیر کا۔ اب رازرک کا غصہ دور ہو گیا اور چہرے سے فرط مسرت اور انبساط کی علامتیں ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا، کیا اس نے بلقیس کو گرفتار کر لیا؟ قاصد، جی ہاں۔ رازرک، تم نے بلقیس کو دیکھا ہے؟ قاصد، دیکھا ہے حضور۔ رازرک، کیا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے؟ قاصد، جی ہاں، وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ رازرک، ٹھیک ہے، وہ کہاں ہے؟ قاصد، تدمیر کے پاس ہے۔ رازرک کو پھر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، اس نے یہ حماقت کیوں کی؟ قاصد نہ سمجھ سکا کہ بادشاہ کا کیا مطلب ہے اور اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ وہ چپ رہ گیا۔ رازرک کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے خشونت کے انداز سے کہا، احمق قاصد، اس نے اسے اپنے پاس کیوں ٹھہرایا؟ قاصد، حضور، اس کو بھیجنے کا انہیں موقع ہی نہ ملا۔ رازرک، کیوں؟ قاصد، کچھ عجیب لوگ اچانک آ گئے۔ رازرک، کہاں آ گئے؟ قاصد، جہاں سے پسالار صاحب کا لشکر تھا۔ رازرک، انہوں نے آ کر کیا کہا؟ قاصد، انہوں نے آتے ہی جنگ شروع کر دی۔ رازرک نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جنگ؟ قاصد، جی ہاں۔ اب اس نے جنگ کے تمام واقعات سنا دیے۔ ہر شخص نے نہایت حیرت و استعجاب سے ان واقعات کو سنا۔ رازرک نے دریافت کیا، آخر کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ قاصد، حضور، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے لباس دامن نہایت چوڑے چوڑے ہیں، داڑیاں لمبی لمبی ہیں، چہروں سے نور برس رہا ہے، یوں تو وہ فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ رازرک، عجیب بات ہے۔ قاصد نے بڑھ کر عرضیہ پیش کیا۔ رازرک نے لے کر وزیر اعظم کو دیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، شہنشاہ شاہ جہانی فرمان روائے اسپین، ہمارے ملک پر ایک عجیب قوم نے حملہ کیا ہے۔ ان کی پوشاکیں شاید سارے زمانے سے نرالی ہے۔ کم سے کم میں نے تو کبھی ایسا لباس نہیں دیکھا۔ لمبے لمبے ٹخنوں تک جبے ہے، چوڑے چوڑے دامن ہے، چوڑی چوڑی آستینیں ہیں، سروں پر بہت سے کپڑے باندھ لیتے ہیں اور ان کپڑوں پر ایک بڑا سا رومال ڈال لیتے ہیں جو دونوں کانوں کے برابر سے آ کر سینے تک لٹکتے رہتا ہے۔ داڑیاں لمبی لمبی اور صورتیں نورانی ہیں، مگر جب لڑتے ہیں تو خونخوار شیر بن جاتے ہیں۔ کم بخت ایسا جی توڑ کر لڑتے ہیں، ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔
میں حیران ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئے، آیا آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکل آئے ہیں؟ ہمارا ان سے مقابلہ ہوا، ہم نے پورے جوش و شجاعت سے کام لیا، بڑے جان بازی سے لڑے، مگر تمام کوششوں اور سب جان نثاریوں کا انجام ناکامی ہی ثابت ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کم بخت مرنا نہیں جانتے بلکہ صرف مارنا جانتے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے اور آگے ہی آگے بڑھتے چلے آتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اگر ان کے قدم جم گئے تو سارے اندلس کو پامال و تباہ کر ڈالیں گے۔ اس بلائے عظیم کو دور کرنے کے لیے عظیم الشان لشکر لے کر حضور خود تشریف لائیں، ورنہ ان کی جانب سے سخت خطرہ ہے۔ میں نے ان کا ایک آدمی گرفتار کر لیا ہے اور بلقیس بھی میرے پاس آ گئی ہے۔ وفادار جان نثار تدمیر۔ رازق اور تمام درباری اس خط کو سن کر نہایت متحیر ہوئے۔ ابھی ان کی حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ کچھ کٹکا ہوا۔ بادشاہ اور تمام درباریوں کی نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھا، دو بوڑھے آدمی پادریوں جیسا لباس پہنے، چاندی کی عصا ہاتھوں میں لیے بڑے چلے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتی ہی بادشاہ اور درباریوں کو حیرت ہوئی اور سب ان کو ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھنے لگے۔ یہ تھی آج کی قسط۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔